ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تعریفوں کے لائق اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات جو اکیلا ساری کائنات کا نظام کو چلانے والا وحدہ لا شریک ان گنت درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے امت کو اپنے شاگردوں سے محبت کا سبق دیا. محرم الحرام کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں صحابہ کی عظمت، اہل بیت کی عظمت، اس کو بیان کرنا اور لوگوں تک حقائق کو پہنچانا ہماری ذمہ داری. کائنات میں سب سے بڑی ہستی انسانوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد صحابہ کی جماعت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کنا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیغمبر علیہ السلام کے زمانہ میں لا نعدل بأبی بکر احدا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر کسی کو بھی خیال نہیں کرتے. یاد رکھیے گا یہ اصول، کسی بھی صحابی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ خیال رہے کہ کسی بھی دوسری ہستی، کسی دوسرے صحابی کی تنقیص نہ. اہل سنہ کا اس پر اجماع ہے، اور یہی بات ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ لا نعدل بأبی بکر احدا، جتنے بھی صحابہ ہیں ابو بکر کی جب بات آتی
تو ہم کسی بھی صحابی کو ان کے برابر تصور بھی نہیں کرتے. ثم عمر، پھر اس کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، فضیلت ہے، تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. ایک مرتبہ ان دونوں میں آپس میں کوئی ناراضی ہو گئی کسی بات پر، اور تلخ کلامی بھی ہو گئی، سخت جملے ایک دوسرے کو کہہ دیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آیا کہ زیادتی میں نے کر دی. کہنے لگے عمر کو مجھے معاف کر دو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ طبعا جلالی آدمی تھے، کہنے لگے میں نہیں کرتا، میں نہیں کرتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جا کر کہا عمر مجھ سے ناراض ہو گیا اور میں نے معافی بھی مانگی ہے، لیکن بہت غصے میں. کہتے نہیں کرتا ہوں. غصہ ٹھنڈا ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خیال آیا کہ بزرگ آدمی ہیں، ہم سے بڑے ہیں، تو معاف کر دینا چاہیے. یہ سیدھے ابو بکر کے گھر چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ اور کہا ابو بکر گھر پر ہے؟ گھر سے جواب ملا کہ نہیں. سمجھ گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ سیدھے وہاں گئے. یہ بات بڑی توجہ سے سماعت کرنے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے نہیں پوچھا کہ ابو بکر نے کیا کہا. آپ دیکھتے ہی عمر کو سخت ناراض ہو، ڈانٹنے لگے. ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے تو گھٹنوں کے بل آ گئے اور پیغمبر علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ کے نبی غلطی میری ہے، عمر کو مت ڈانٹیں. اور آپ عمر کو کہتے ہیں عمر یاد ہے تم سب نے جھٹلایا، ابو بکر مجھ پر ایمان لایا. اے عمر کیا تم میری وجہ سے ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے؟ عمر تو پہلے ہی معاف کرنے کے لیے آ گئے تھے، لیکن نبی کی محبت اور پیار دیکھی. ابن عمر فرماتے ہیں ثم عمر، پھر ہم جب عمر کی باری آتی پھر کسی کو عمر کے برابر نہیں سمجھتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کر کہا تھا یا اللہ خطاب کے بیٹے کو مسلمان کر کے اسلام کو تقویت پہنچا دو. مانگا تھا اللہ سے. ثم عثمان، پھر جب عثمان کا نام آتا رضی اللہ تعالی عنہم، پھر عثمان کے برابر باقی صحابہ میں بھی کوئی نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر کے پاس ابو بکر بیٹھے ہوئے اور آپ کی ران کے اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا ہے. عمر آ گئے، آپ ایسے ہی لیٹے رہے. عثمان دروازے پر آیا تو آپ نے فوراً چادر کو ٹھیک کر لی. عثمان بھی آ گئے. سائل نے پوچھا اللہ کے نبی ابو بکر آئے، عمر آئے اور آپ ایسے ہی. عثمان آیا، فرمایا اگر میں چادر کو درست نہ کرتا عثمان اتنا حیا والا ہے وہیں سے واپس پلٹ جاتا. اور ان تینوں صحابہ کو محرم کے مہینے میں رافضی نشانے پر رکھے ہوتے ہیں. ان کے کتنے سال کے بعد کربلا کا واقعہ ہوا جس کا ان سے کوئی تعلق بھی نہیں، لیکن بات کریں گے اہل بیت کی اور گالیاں دیں گے ابو بکر کے سسرالیوں.
عمر کی بیٹی بھی پیغمبر کے گھر میں، ابو بکر کی بیٹی بھی پیغمبر کے گھر میں۔ فرمایا ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، پھر ہم صحابہ کو چھوڑ دیتے اور کسی کو ایک دوسرے سے برتری نہیں دیتے، تین ٹاپ پر تھے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کی 3655 ہے۔ ٹاپ کے یہ تین صحابہ ہیں۔ اس کے بعد عشرہ مبشرہ جس میں علی بھی آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مقام اور حیثیت تو بہت اونچی ہے۔ پھر اصحاب بدر ہے، بڑا مقام ہے۔ پھر بیعت رضوان والے ہیں جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ پھر احد والے درجہ بدرجہ۔ کبھی بھی صحابہ کے بارے میں زبان درازی نہ کیجیے اور ان کے ان مشاجرات کو کبھی بھی موضوع نہ بنائیے۔ کل وعد اللہ الحسنى، سب جنتی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے میں مجھے امیر بنا کر بھیجا۔ میں جب واپس آپ کے پاس آیا میں نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اور اسی عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور آپ کو ایک واقعہ سناؤ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ایک آدمی آپ کا پڑوسی تھا، اس نے بکری کا کھر چھوٹا سا پایا جسے ہم کہتے ہیں، اس کا سالن بنایا اور خیال آیا پیغمبر علیہ السلام کو کھلاؤں۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر آئیے گھر چلیے اور کھانا کھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا عائشہ کو لے لوں؟ فرمایا نہیں۔ اس کے ذہن میں تھا کہ اتنا سا تو سالن ہے، میں ہوں اور آپ ہیں۔ فرمایا عائشہ کو لے لوں؟ فرمایا نہیں اللہ کے پیغمبر آپ اور میں۔ فرمایا جاؤ میں نہیں آتا، جاؤ میں نہیں آتا۔ اور کوئی کہہ دے کہ فیملی کو ساتھ لے آؤ کھانے پر، رکھ رن مرید ہے ہماری حالت معاشرے کی۔ کہیں سیر پر جا رہے ہیں ناران کا غان، فیملی کو لے لیں، یہ بھی کوئی کام ہے؟ یہ پیغمبر کے گھر دعوت اکیلے بندے کی ہے، وہ چلا گیا، وہ چلا گیا، آپ گھر تشریف لے گئے، گھر تشریف لے گئے۔ وہ پھر آ گیا تھوڑی دیر کے بعد، پھر خیال آیا نبی کو بھوک لگی ہوگی، یہ ہے پیار۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پھر کہا اللہ کے نبی تشریف لائیے کھانا تیار ہے۔ فرمایا عائشہ کو ساتھ لے لوں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا جاؤ میں بھی نہیں آتا، جاؤ میں بھی نہیں آتا۔ 3 مرتبہ وہ بندہ آیا اور تینوں مرتبہ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں عائشہ چلے گی؟ کیا کہنے عائشہ کے، اللہ اکبر۔ ہم نام تو رکھ لیتے ہیں اپنی بیٹی کا عائشہ، خدیجہ، لیکن وہ ماڈل ان کے سامنے پیش نہیں کرتے کہ جب خدیجہ نام رکھا ہے تو پھر اس کو خدیجہ کے تذکرے سناؤ کہ گھر سے کھانا لے کر اگر وہ چلی ہے
تو جبریل آسمان سے آ کر کہتا ہے نبی خدیجہ تیرا کھانا لے کر آ رہی ہے. جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو کہنا اس کا رب اسے سلام کہتا. اور جب عائشہ پر کسی نے زبان درازی کی اور پیغمبر بے بس ہو گئے، زبانیں لمبی ہو گئی، صحابہ پریشان ہو گئے، اور آپ نے جا کر عائشہ کو کہا عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لے، انسان ہے تو آخر. عائشہ نے جواب دیا اللہ کے پیغمبر آپ کو لوگوں نے اتنا بھر دیا میرے خلاف، اگر میں کہوں میں نے غلطی نہیں کی آپ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور غلطی میں کی نہیں تو معافی کیسی؟ میں اپنا معاملہ ابو یوسف کے حوالے، جیسے ابو یوسف نے اللہ کے حوالے کیا تھا یعقوب علیہ السلام، کہنے لگی غصے میں مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی یاد کرا، اور میں منہ پرے کر کے لیٹ گئی. مجھے نہیں پتا تھا کہ اچانک آسمان والے نے جبریل کو بھیجا اور سورت نور کی 10 آیات میری برات کے اندر اتار دیں. مجھے تو اس دن پتا لگا میرا اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے. میں سمجھتی تھی رب خواب میں نبی کو بتا دے گا. آسمان والے نے قیامت تک کے لیے قرآن نازل کر دیا. یہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا سب سے پیاری کون ہے، سب سے محبوب کون ہے لوگوں میں؟ عورتوں میں نہیں پوچھا. فرمایا عائشہ. عائشہ. میں نے عرض کی اللہ کے پیغمبر مردوں میں کون؟ فرمایا ابوہا، اس کا بابا ابو بکر. دیکھو مردوں میں کون؟ کہا ابوہا. میں نے پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد کون؟ کہا ثم عمر ابن الخطاب، پھر خطاب کا بیٹا عمر. یہ ٹاپر انسان تھے اسلام کے، ہیروز، ماڈل، جن کی وجہ سے اسلام پھیلا. صحیح بخاری 3662 نمبر ہے. اپنے دلوں میں کسی صحابی کے خلاف بغض اور عداوت نہ رکھیے، نہ رکھیے گا، برباد ہو جاؤ گے، ایمان تباہ ہو جائے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کان ابو بکر احبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سب سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر کو اگر کوئی شخص پیارا تھا تو اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. جو ہی اسلام کو پیش کیا فوراً مسلمان ہو گئے تھے، اور اسلام سے قبل بھی کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی، کبھی شرام کا جاب منہ کو نہیں لگایا، فطرت سلیم پر. وَكَانَ خَيْرَنَا وَسَيِّدَنَا، ہم میں سب سے افضل ابو بکر اور ہمارا سردار بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جس طریقے سے پیغمبر کو صحابہ سے درجہ بدرجہ محبت تھی، ہمیں بھی ویسے ہی محبت کرنی چاہیے. جب بھی بات ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر کوئی ترازو میں نہیں بیٹھ سکتا ان کے برابر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیماری کے ایام میں مجھ سے کہا ادعی لی ابا بکر اباکی و اخاکی، بلا اپنے بھائی کو اور اپنے والد کو. کہو نبی بلاتے ہیں.
والد کو بھی بلا لو اور بھائی کو بھی بلا لو. حتی اکتب کتابا، میں ایک تحریر لکھ دوں انہیں، ایک تحریر لکھ دوں انہیں. فإنی اخاف ان یتمنی متمن ویقول قائل انا اولی، مجھے ڈر ہے، خوف ہے، کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور کہنے لگے گا میں زیادہ حقدار ہوں. صحیح مسلم ہے 2387، کمال کی حدیث ہے. کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا انا اولا، ہم زیادہ حقدار ہیں. میں لکھ دیتا ہوں اس کو. اپنے والد کو اور اپنے بھائی کو بلا لے. اور قانون کیا بتایا؟ وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ تعالی بھی اور اہل ایمان بھی الا ابا بکر، ابو بکر کی جانشینی کے علاوہ کسی کی خلافت کو رب بھی نہیں مانتا. کمال ہے. اور مجھے وہ حدیث بڑا ایمان پیدا کرتی ہے. عباس رضی اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے. اور آ کر کہا بنی ہاشم کے چہروں کو دیکھ کر میں موت کا اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ فوت ہونے والا ہے. میں نے دیکھ لیا میرا بھتیجا فوت ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے گی، تیاری ہے، میرے ساتھ چل. اور اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ بڑے سمجھدار علی رضی اللہ تعالی عنہ، داماد رسول ہے، حسنین کریمین کے بابا ہے، فاطمہ نبی کی بیٹی، لخت جگر کے خامن ہے. بڑا مقام ہے اور بڑے دانا ہے. کہنے لگے چچا میں نہیں جاتا. میں نے پوچھا اور نبی نے کہہ دیا علی تو نے تو اس کام میں آنا ہی نہیں ہے، پھر کہاں خلافت ملے گی. اور وہ واقعہ جب پیغمبر علیہ السلام کو ہوش آیا بیماری میں، آخری غالباً 5 دن ہے، آپ بار بار پوچھتے ہیں نماز پڑھ لی؟ بیماری میں کیا پوچھتے؟ نماز. اور ہم پوچھتے ہیں بچوں سے نماز پڑھ لیے؟ مہمان آ گئے ہیں نماز پڑھی ہے؟ بریانی پکاتی رہی میں، گیا جمعہ جدھر سے آیا تھا. اور وہ بیماری میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. بار بار پانی ڈالا گیا، بار بار پانی ڈالا گیا. کھڑے ہوتے بے ہوش ہو جاتے. ہم تو سر درد ہو مسجد میں نہیں آتے، بیمار ہو گیا ہوں. کل ایک نمازی پر میرے دل سے دعا نکلی. بارش ہو رہی تھی بڑی تیز، عارف نے اذان دی، میں سمجھ گیا یہ نہیں کہے گا لا صلوا فی الرحال کہ گھروں میں پڑھنا نماز. اس نے حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف. وہ پنڈلیوں تک پانی میں چل کر آیا اور مسجد میں نماز پڑھی کہ رب نے بلا لیا. اللہ اس کو استقامت عطا فرمائے. اور یہ نماز، ساری نمازیں اللہ سب نمازیوں کی بارگاہ میں اپنی میں قبول اور منظور فرما. آپ نے کہا کہ جاؤ ابو بکر کو کہو نماز پڑھا دے. ابو بکر کو کہہ دو رضی اللہ عنہ نماز پڑھائے لوگوں کو. امی عائشہ فوراً کہنے لگی اللہ کے نبی نہ وہ بوڑھا آدمی ہے، آپ کے مصلے پر کھڑا ہوگا رکت طاری ہو جائے گی، رونے لگ جائے گا، نماز نہ پڑھا سکے گا. اور دل میں یہ خیال کہ ابو بکر نہ چڑھے، لوگ کہیں گے یہ مصلے پر آیا تو نبی فوت ہو گئے. دل میں یہ. آپ نے پھر کہا
کہا اللہ کے نبی عمر کو کہہ دو، بہادر آدمی ہے، دلیر آدمی، آپ کے مسلح پر کھڑا۔ فرمایا نہ، ابو بکر کو کہو مسلح پر نماز پڑھے، ابو بکر کو کہو مسلح پر۔ وہ بار بار عائشہ کہتی رہی، حتیٰ کہ آپ نے عائشہ کو ڈانٹا کہ تم تو وہ ہو جو یوسف علیہ السلام کے پیچھے جو عورتوں نے کیا، تو ان جیسی ہو رہی۔ وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، اللہ ابو بکر کے علاوہ مسلح کسی کو دیتا ہی نہیں، دیتا ہی نہیں۔ اور یہاں خلیفہ بلا فصل پتہ نہیں کس علی رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ پہلا اور دوسرا اور چوتھے پر جا کر علی رضی اللہ تعالی کا نام آتا ہے، لیکن یہ ذہن میں یاد رکھیے گا جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ علی کی محبت اس کے دل میں۔ یہ نہیں کہ محرم آیا تو رافضیوں کے ساتھ مل کر علی کو اٹھا کر خدا، وہ کسی نے کہا تھا ایک رافضی کو کہ تم کہتے ہو علی خدا ہے، اس نے کہا توبہ توبہ، کانوں کو ہاتھ لگا دی، توبہ توبہ، علی خدا نہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں۔ رہ گیا کچھ پیچھے، رہ گیا کچھ پیچھے کہ علی خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں۔ ایک ذاکر کہہ رہا تھا یا اللہ مدد اور یا علی مدد، اس نے یا علی مدد پر کانٹا لگا دیا، یا اللہ مدد۔ کہتا میں نے یہ سٹیکر دیکھا ہے، آپ نے بھی لکھا ہوگا کہیں، بہت دنیا لکھتی ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگو، علی مشکل کشا ہے۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سنی جانتے ہیں کہ اللہ کا مقابلے کرنے والا اگر دنیا میں کوئی ہے تو علی ہے۔ اگر ان کی میں خرافات بیان کروں تو طویل خطبہ چاہیے، آج میرا یہ موضوع نہیں۔ آخری بات آج کے خطبے کی، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں سر پر پٹی باندھی، باہر تشریف لائے، منبر پر بیٹھے اور خطبہ دیا، حمد و ثنا کے بعد فرمایا انہو لیس من الناس احد امن علی فی نفسہ و مالہ من ابی بکر ابن ابی قحافہ۔ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مال اور جان جتنا اس نے مجھ پر خرچ کیا، مال بھی اور جان بھی، پورے صحابہ میں سے کسی نے بھی اتنا خرچ نہیں کیا۔ دیکھو انہو لیس من الناس، لوگوں ساری دنیا میں جتنے صحابہ کی جماعت، مال کی باری آئی تو جھاڑو دے کر ہی گھر سے لا کر دے دیا۔ اس لیے کچھ اہل علم کہتے ہیں اپنی زندگی میں باپ اگر جھاڑو دے کر بھی کسی کو دے دے تو اولاد کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اولاد کا تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے تو پوتے کو کچھ نہیں ملتا اگر دادے کی زندگی میں باپ فوت ہو جائے، پوتے کو کچھ، کیونکہ باپ کا تھا ہی کچھ نہیں۔ جھاڑو لے کر صاف کر دیے، پوچھا کیا چھوڑ کر آیا؟ کہا اللہ اور اس کا رسول کا نام چھوڑا ہے، اور کیا چھوڑنا۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا دنیا میں تو ابو بکر میرا یار ہوتا ہے، جگری یار جسے ہم کہتے ہیں۔ وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ، اسلامی دوستی سب سے چوٹی کی دوستی۔ میں آپ سے کیوں محبت کرتا ہوں؟ آپ میرے لگائے ہوئے پودے ہیں، میں مالی ہوں، آپ باغ ہیں، پھل دے رہے ہیں۔ میں جب کسی کو دیکھتا ہوں دونوں ہاتھ اٹھا کر رسول کے دین کرتا ہے، اللہ کی قسم اس دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ یہ نبی سے محبت پیار کرنے والا ہے۔ جب دیکھتا ہوں اس نے داڑھی رکھ لی ہے، اس نے سود چھوڑ دیا ہے، یہ نبی سے پیار کرنے لگ گیا ہے،
میں راتوں کو اٹھ کر کہتا ہوں اللہ اس باغ کو کبھی اجڑنے نہ دینا. میں نے ساری جوانی کھپائی ہے اس باغ کے پیچھے، اب بال سفید ہو گئے ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ جی 11 اپنا کونا کونا ملک کا چھان مارا ہے. ایک اللہ کی توحید، کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، کہ مشکل کشا صرف اللہ کی ذات، معبود برحق صرف آسمان پر مستوی ہے. جب کوئی اس عقیدے کے ساتھ آتا ہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، میرا دل کرتا ہے میں اس کو چوم لوں. اور جن یاروں نے نبی کا ساتھ دیا ہے، لوگ اس مہینے میں انہیں گالیاں دیتے ہیں. جنہوں نے مال خرچ کیا، جنہوں نے جانیں لٹا دی. وہ ایک صحابی تھا نا، بڑا چھوٹے درجے کے، پیغمبر نے فرمایا تلاش کرو اس کو. تلاش کیا، کافی دیر کے بعد ملا، کٹا پھٹا. اور نبی کے قدموں کی طرف نگاہ دوڑائے ہوئے ہیں. آپ سمجھ گئے، آپ نے اپنے قدم مبارک آگے کر دیے، وہ گھسٹ کر نبی کے قدموں پر چہرہ رکھ کر جان رب کے حوالے کر. ان صحابہ کے ساتھ تمہاری زبانیں اور تمہاری عداوتیں، ان میں سب سے ٹاپ پر آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ولیکن خلت الاسلام افضل، اسلام کی دوستی بہت چوٹی کی دوستی. میں سید ہوں، آپ کوئی اور خان ہے، پٹھان ہے، کوئی اور قومیں ہیں، محبت کیا ہے؟ اللہ کی توحید کی وجہ سے. میں کوئی تنخواہ دار مولوی نہیں ہوں کہ میں آپ سے کوئی وظیفہ لے کر. سبحان اللہ، اللہ نے بے نیاد رکھا ہے، اللہ ہمیشہ بے نیاد رکھے. فرمایا سدوا عنی کل خوخۃ فی ھذا المسجد، مسجد نبوی میں جتنی کھڑکیاں کھل رہی ہیں ساری بند کر دو، ساری بند کر دو. غیر خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر کے دروازے کے، اس نے مسجد میں آنا ہے، نماز پڑھانی ہے، وہ میرے بعد مصلی کا امام ہوگا. صاف کہا جا رہا. اور آج ہم شاہ جی نقوی اور زیدی اور بخاری اور قادمی اور مشہدی وہ ابو بکر کو گالیاں دے اور میں اس کی عزت کروں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا معنی تو یہ ہوا میں ابو بکر کو نہیں مانتا. اس کا معنی یہ بھی نہیں میں اسے دیکھتے ہی کافر کافر بھلا کافر. نہ، یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسے ملیے، اسے چائے پلائیے، لیکن دل کے اندر کہ یہ نبی کا دشمن، اس کے صحابہ کا دشمن ہے، پھر اسے اسلام پیش کیجیے. اسلام پیش کیجیے کہ صحابہ کا مقام بہت اونچا، کیوں اپنی آخرت کو برباد کرتے؟